पहचान। आमना अबुल हसन। भागते भागते वो थक गया। सुलगता दहकता हुआ मंजर लावे की तरह खौल रहा था और चीख पुकार उसके कान छेदे डाल रही थी। इस मंजर और आहो बुका को खुद से दूर करने वो किसी ऐसे मकाम पर पहुंच जाना चाहता था जहां सुकूत के सिवा कुछ न हो। लिहाजा जब तक कदमों ने साथ दिया वो नहीं रुका, मगर आखिरकार गिरा और बेसुध हो गया। मेहरबान जमीन ने अपनी आगोश फैला दी। ताज़ा हवा ने शफकत से उसे थपका और वो सब कुछ भूल गया। जब जागा तो अंधेरे की चादर खूब तनी हुई थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, मगर अथाह सन्नाटे के सिवा न कोई आवाज थी, न मुतनफ़िस। जलती हुई आंखें और बस अपना मजरूह एहसास। कितनी खौफनाक आग थी जो लजीज ग़िज़ा की तरह आदमियों और चीज़ों को भून भून कर निगल रही थी। भर भर बाल्टियां पानी की उंडेली जा रही थीं, मगर शोलों की जबानें जाने कौन सा जहर चाट चाट के मांद होने मरने के बजाय बढ़ती लपकती हर शय को खत्म किए दे रही थी। वो तो बच गया, शायद कुछ लोग भी बच गए हों, मगर बेहिसाब खाक हो गए। जब तक हिम्मत सलामत रही वो भी दूसरों के साथ मिलकर जिंदगियों को बचाता, आग के खिलाफ लड़ता रहा। मगर जब आग बुझाने वाला अमला आ गया तो नीम जान निढाल नातवां सा कदम कदम पीछे हटने लगा और अब जाने कहाँ पहुंचा हुआ था। इर्द गिर्द को पहचानने की न हिम्मत थी न सकत। बस एक ही मंजर था जो नजर के आगे जम सा गया था, हट नहीं रहा था। और नालो शेवन की आवाजें जो आसमान तक रसाई पाने को बेकरार थीं, उसने आंखें और सख्ती से बंद कर लीं। जाने कब तक यूं ही पड़ा रहता कि भेड़ों के मिमनियाने की आवाज ने सुकूत को तोड़ा और किसी ने उसका शाना हिलाया। आंखों की झिरी से एक इंसान को देखकर उसने आंखें खोल दी। सियाही माइल रंगत का एक तंदुरुस्त नौजवान तशवीश से उसे देख रहा था। खुद को समेट संभाल कर बमुश्किल वो बोला, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। ये सुनकर चरवाहा चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर मखसूस अंदाज में सीटी बजाई। ये सीटी दूर दूर तक घूम कर जूं ही खत्म हुई, कहीं दूर परे से एक और ऐसी ही सीटी उभरी और इर्द गिर्द का तवाफ करती टीले से टकरा कर लौट गई। वो अपनी जगह पड़ा अहमकों की तरह पलकें झपकाता रहा। चरवाहा टीले से उतरकर फिर उसके पास आ गया। कुछ ही देर बाद एक नुक्ता छोटे से बड़ा होता होता बिल्कुल उनके आगे आकर मुजस्सम हो गया। सुबह की पहली पहली रोशनी में शाम की शबीह उसके सामने ठहरी हुई थी। सांवली सलोनी गंभीर, जैसे किसी ने वारफ्तगी और ठहराव को खूब गूंद कर एक शक्ल दे दी हो। सादा लौही जिससे यूं जाहिर हो रही थी जैसे पके हुए फल से टपकता रस। वो भौचक्का सा उसे तकता रह गया। चरवाहे ने अपने लबो लहजे में आने वाली से कहा, दौड़कर दूध ले आओ, ये उठकर चलने के काबिल नहीं। लड़की जिस तरह आई थी उसी तरह लौट गई और जल्द ही कांसी का एक लोटा लेकर पलटी जो दूध से लबालब लबरेज था। उसने कपकपाते हाथों से लोटा लिया और बेदरेग होठों से लगा लिया। जब तक पूरा दूध उसके पेट में नहीं पहुंच गया वो लोटे के किनारे से अपने होंठ चिपकाए रहा। फिर जब आखिरी बूंद भी खत्म हो गई तो लोटा नीचे रखकर एक तवील सांस ली और अपनी भूख और नदीदेपन पर खुद ही शर्मिंदा हो गया। तभी करीबी पत्थर पर टिके हुए चरवाहे ने पूछा, क्या तुम जख्मी हो, बीमार हो, या कोई तुम्हारी घात में है? और ये पूछते हुए नेज़े पर उसकी गिरफ्त गैर इरादी तौर पर मजबूत हो गई। नहीं, वो आहिस्ता से बोला, पहले ये बताओ मैं हूं कहाँ? तुम बस्ती से दूर तराई में हो, इस काबिल नहीं कि लौट सको। अभी आराम करो, जब चलने फिरने के काबिल हो जाओ तो चले जाना। चरवाहा फिर लड़की से मुखातिब हुआ, मैं रेवड़ लेकर आगे जा रहा हूं, तुम इसे साथ ले जाओ। तामील हुक्म में लड़की ने जबान के बजाय आंखों से कहा, आओ मेरे साथ। और वो हर तरह की खुद इख्तियारी भूल कर आहिस्ता आहिस्ता लड़की के पीछे हो लिया। कुछ देर चलकर वो एक झोपड़ी के आगे रुके। लड़की ने उसके लिए चटाई लाकर बिछा दी और खुद परे बैठकर अधूरी वाली चटाई बुनने लगी। पहली बार उसने महसूस किया लड़की का सरापा जितना नाजुक और लचकदार है, उसके हाथ पांव उतने ही भद्दे। चटाई पर टिक कर वो चंद लम्हे इस गैर मौजूनियत के बारे में सोचा किया, फिर बेख्तियार एक सवाल उसकी जबान से अदा हो गया, वो कौन है जिसने हमें यहाँ भेजा? मेरा भाई। और तुम्हारे माँ बाप? बस्ती में सामान बेचने गए हुए हैं। मेरी बुनी हुई चटाइयाँ और भेड़ों के दूध से बना हुआ मक्खन और पनीर।
مگر کیا یہ عجیب اور بےتکا نہیں لگتا کہ اکیلی لڑکی کے ساتھ ایک اجنبی کو بھیج دیا جائے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرنا بھی خوب جانتے ہیں۔ جب ہمیں درندوں سے محفوظ رہنا آتا ہے تو انسان تو پھر آخر انسان ہے۔ اس جواب کے اعتماد نے اسے لاجواب کر دیا۔ انتہائی تھکن میں پیٹ بھرنے کے احساس نے اس پر سرشاری طاری کر دی۔ وہ چٹائی پر لڑکا اور اطمینان کی اس دنیا میں پہنچ گیا جہاں کبھی کبھی خوابوں کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ اپنا رنگ جمائیں۔ دن ڈھلا، شام آئی۔ شام کے ساتھ بھیڑیں اپنے ٹھکانے کو واپس پلٹیں۔ چرواہے نے انہیں باڑ میں دھکیل کر کانٹے دار دروازہ بند کیا اور بہن سے پوچھا، کیا یہ سارا دن سوتا رہا ہے؟ ہاں، بہن مسکرائی۔ جس رفتار سے اس نے دودھ پیا اس کا تقاضا یہی تھا کہ دودھ ضرور نشہ بن جائے۔ اسی وقت بستی سے ان کے ماں باپ بھی لوٹے۔ چرواہے نے اجنبی کی بابت مختصراً انہیں بتایا۔ اگرچہ کہ بڈھا بڈھی نے تہذیب و تمدن کو نہیں دیکھا تھا، مگر اچھے برے کا تجربہ اور پرکھ رکھتے تھے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اجنبی کو جگایا اور نہایت مسرت سے اس کا سواگت کیا، اپنے بارے میں بتایا، پھر ساتھ بٹھا کر پیاز، پنیر اور روٹی کھلائی۔ تب تھکا ہوا چرواہا اور اس کا باپ فوراً چٹائی پر پسر گئے۔ ماں لڑکی کے ساتھ جھوپڑے میں چلی گئی۔ وہ اپنی چٹائی پر بیٹھا بے دردی سے آنکھیں مل مل کر سوچنے لگا، کہیں یہ سب خواب تو نہیں؟ خوف سے نجات کا ایک سہانا پس منظر۔ دن بالکل غائب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھر سارے میں اتر آیا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا، کہیں اب اندھیرا ہی تو اس کا مقدر نہیں؟ مگر تاروں سے چھنتی ہلکی ہلکی جگمگ میں سویا ہوا چرواہا مضبوط سہارے کی طرح اعلانیہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا، یہ کوئی پس منظر نہیں، حقیقت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جس کے کچھ حصوں میں اس وقت رونقیں اپنے عروج پر ہوں گی، مگر اس حصہ زمین پر نہایت گہری اٹوٹ خاموشی، دم بدم گاڑھی ہوتی ہوئی تاریکی، اور آگ تاریکی ہی میں تو بھڑکی تھی۔ تاریکی نے پھر اس کے احساس میں پنجے گاڑ دیے۔ تاریکی اس دشمن کی طرح لگی جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کوئی اتنی زور سے ہنسے کہ اجالا اس ہنسی سے فوارے کی طرح ابل کر تاریکی پر چھا جائے، اور اس کے اپنے زخمی وجود سے رس رس کر لہو زمین میں ملے تو پھولوں کی طرح اگے، اور پھر تمام پھول مل کر زندگی بن جائیں۔ اسے ایک بالکل نیا منظر، نیا طور، نئی جہت دیں۔ گھسی پٹی فارمولا زندگی اسے کتنا اکتا چکی تھی۔ صبح سے شام تک کام، شام پڑے پیٹ کا دوزخ بھرنا، پھر وقت کو آنسو آنسو خرچ کرنا۔ اب تو وہ مقام بھی نہ رہا جہاں جیسے تیسے رات گزار کر وہ خود کو یہ تشفی دے لیتا تھا کہ اس کا بھی ایک ٹھکانہ ہے۔ اسی درد میں گھلتے گھلتے اس کے پپوٹے پھر جھک گئے، اور اس وقت کھلے جب کوئی چیز اچانک اس کے چہرے پر کلبلائی۔ گھبرا کے ہاتھ کے غیر ارادی جھٹکے سے اس نے کلبلائی ہوئی چیز کو پرے اچھال دیا، پھر اپنے خوف پر خود ہی نادم ہو گیا۔ یہ سوکھی گھاس کے چند تنکے تھے جو پیڑ پر بیٹھی چڑیا کی چونچ سے چھوٹ کر اس پر آ پڑے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تنکے سمیٹے اور ہتھیلی پر پھیلا لیے۔ تو کیا گھونسلے بنانے کا موسم آ گیا؟ اس نے سر اٹھا کر پیڑ کو بغور دیکھا، جہاں بے فکر پرندے آزادی کے نغمے الاپ رہے تھے، وسعتوں کی تعریف کر رہے تھے۔ خوب چہچہا کر وہ اپنے پنکھ پھڑپھڑاتے اور دور تک اڑتے چلے جاتے۔ فضا میں تیراکی کا یہ مظاہرہ اسے اچھا لگا۔ جب گھر بن جائیں گے تو یہ پرندے انڈے دیں گے اور پھر اونچی پروازوں میں منہمک ہو جائیں گے۔ اس خیال نے اس میں یکلخت پھرتی بھر دی۔ لپک کر وہ اٹھا اور نرم نرم سبھی صبح کو اپنے اندر میٹھے گھونٹ کی طرح بھر کر مسکرایا۔ بڈھا بڈھی چرواہا سب اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ لڑکی بھی سنہری دھوپ کے زعفرانی آبشار تلے سونے کی طرح لو دیتی اپنی مصروفیت میں مگن تھی۔ چپکے چپکے اس کے پیچھے پہنچ کر وہ بولا، تم ہر وقت کام ہی کیوں کرتی رہتی ہو؟ ہمیں بیکاری پسند نہیں ہے۔ تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ انہیں دیکھنے سے کیا ملے گا؟ اچھا، اگر تمہیں بہت سا پیسہ مل جائے تو کیا کرو گی؟ بتاؤ، کام چھوڑ دو گی نا؟ لمحے بھر کو ہاتھ روک کر لڑکی نے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس بہت پیسہ ہے؟ لڑکی کے اس سوال نے اسے سٹپٹا دیا، اور کشمکش کو اس کے چہرے پر دیکھ کر لڑکی زیر لب مسکرائی۔ کام تو ہماری زندگی ہے بابو جی، ہمیں پیسہ اتنا ہی چاہیے جتنے کی ضرورت ہو۔ ہم محنت کر کے پیٹ بھر کھاتے ہیں، بے فکری سے سوتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی فضائی طوفان ہمیں ضرور پریشان کر دیتے ہیں، ورنہ آرام ہی آرام ہے۔ چلو اب دانت صاف کرو اور کچھ کھا لو، بھائی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر مٹکے تک پہنچا اور پانی لے کر دانت صاف کرنے لگا۔
جب اس نے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارے تو ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ مٹکے کا تمام پانی لڑکی پر انڈیل کر دیکھے، اپنے دل آویز پرپیچ و خم کے ساتھ وہ کیسی لگتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے سارے جنگل نے جیسے گونج کر کہا، خبردار، یہ بے ایمانی ہے، اور بے ایمانی یہاں کی ریت نہیں۔ یہاں کے باسی معصوم اور بے غرض ہوتے ہیں، پھر بھی عیاری کے لیے ان کے نیزے بہت نشانہ باز اور چاقو بہت دھاردار ہیں۔ اور پھر کیا اعتماد کوئی چیز نہیں؟ بے حد شرمندگی سے اس نے اپنے منہ میں بھرا ہوا پانی اگل دیا اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوڑ پڑا۔ لڑکی حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی، مگر اس نے پلٹ کر ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ سیدھا چرواہے کے پاس پہنچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا، تمہاری میزبانی کا بہت بہت شکریہ، اب میں ٹھیک ہوں، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ چرواہے نے ایک دم کمر میں اڑسا ہوا چاقو نکال کر کھولا۔ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ اتنے پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ ایک لہجے کے لیے چاقو کی چمکتی ہوئی دھار نے اس پر کپ کپی طاری کر دی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے بے خوفی سے دھار کے آس پاس انگلی پھیر کر پوچھا، کیا اسے روز سان پر چڑھاتے ہو؟ چرواہے نے اس کی صاف آواز سنی، شفاف آنکھوں کو دیکھا، اس کی بے خوفی کو محسوس کیا تو چاقو بند کر کے کمر میں کھونستے ہوئے مسکرایا، ہاں، ہم اپنے ہتھیاروں کو کند نہیں ہونے دیتے، یہی تو ہمارے محافظ ہیں۔ درندے ہوں کہ لٹیرے، ان کے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم ایسا کرو، کوئی سا بھی جنگلی پھول توڑ لاؤ، چھوٹے سے چھوٹا، اور اسے جتنی تیزی سے اچھال سکتے ہو اچھالو۔ اگر میرا نشانہ خطا کرے تو بے شک میرے ہتھیار مجھی پر آزما لینا۔ خوب، وہ مسکرایا، مطلب یہ کہ بھاگتے ہوئے کو بھی گرا سکتے ہو؟ ہاں، چرواہا فخر سے بولا، تبھی اتنے نڈر ہو تم لوگ۔ لیکن تم اس قدر جلد کیوں جا رہے ہو؟ کچھ روز اور رہ لیتے، دودھ، مکھن، پنیر، تازہ ہوا، کیا اور تندرست نہیں ہو جاتے؟ مگر اب مجھے جانا ہی چاہیے، اس نے سوچا۔ آگ کتنی بھی شدید سہی، آہو بکا کتنی بھی المناک، مگر جینے کی تمنا کیا ان سب سے زیادہ خطرناک نہیں؟ تب اس نے اچھل کر ایک بے پرواہ تتلی پکڑی، اسے دیکھا، پھر آزاد کرتے ہوئے بولا، شکریہ میرے بھائی، تمہاری محبت کا بہت بہت شکریہ۔ پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو، مگر تم بھلائے نہ جاؤ گے۔ تم بھی، چرواہے نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے، جاؤ، آسمان تمہاری مدد کرے۔ مگر اس نے سر اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا، بلکہ دنیا کے زخموں کو خود میں بسائے اجنبی انجان کھائی میں اتر گیا، زندگی کو ایک نئے سرے سے جینے کے لیے۔